عدیل، آپ سے ہی پروگرام کا میں آغاز کروں گی اور اس خبر کے بعد جو ہے خاص طور پر شہریار افریدی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس سے تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی جو آپ نے خبر ہمیں چند دن پہلے دی تھی. لیکن اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتی؟ کیا سوچ رہی ہے اور دوسری جانب اب کیا سوچ پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف بہت کنفیوز ہے. اسے معلوم نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. ایک دن ایک لیڈر کوئی بیان داغ دیتا ہے، دوسرے دن کوئی لیڈر دوسرا بیان داغ دیتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت کرتا دھرتا جو لوگ ہیں وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ چاہتے ہیں لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آ رہا. یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ ہم نے جو 7 اپریل کو خبر بھی دی تھی اور اس خبر پہ ہم ابھی بھی قائم ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ذمہ دار ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ کسی صورت اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف سے نہ بات ہو سکتی ہے نہ ہوگی جب تک یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے یہ اس کی ذمہ داری قبول کریں، قوم کے سامنے آ کے معافی مانگیں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی جائے. اور اس معاملے پہ جو اس کے جو قانونی کانسیکوینسز ہیں اس کو فیس کرنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ، ریاست. کسی صورت میں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ ہیں، ان کے جو سہولت کار ہیں، ان کے جو منصوبہ ساز ہیں اور یہ جو کرنے والے لوگ ہیں، اس سے کسی صورت نرمی ریاست برتنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے یہ تمام پاکستانی لوگ ہیں، یہ تمام پاکستانی شہری ہیں اور جنگ کے دور میں بھی جو ہے وہ دشمن سے بھی بات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ کبھی ان سے بات ہوگی نہیں، لیکن ایسی سچویشن نظر نہیں آتی کہ مذاکراتی عمل کوئی مستقبل قریب میں شروع ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اس کے چانسز نظر نہیں آ رہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ جو پاکستان تحریک انصاف جس طرح کی بات چیت چاہتی ہے اس بات چیت میں اس کے آگے نتائج کیا نکلیں گے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کی حکومت کو تسلیم کرے گی؟ چلیں ساتھ چلنے کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا. کیا یہ تسلیم کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہوں، جی اس حکومت کو ختم کر دیا جائے، نہیں جی ملک کو نہیں چلنے دیا جائے گا. پھر ملک کو چلنے کی بات ہوگی نا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت، وفاق میں شہباز شریف صاحب کی حکومت اور ان کے اتحادیوں کی حکومت اس کو تسلیم کرے گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ریاست کا واضح موقف ہے 9 مئی کے جو شرمناک افسوسناک وہ جو واقعات ہیں جس میں ان کے لوگ ملوث تھے بہت سے، جو ریاست کے پاس ثبوت ہیں کہ منصوبہ ساز جو ہیں ان کا کھرا کہاں تک جاتا ہے، کس نے یہ پلان کیا، کیا اس پہ وہ آ کر تسلیم کریں گے قوم کے سامنے؟ کیا قوم کے سامنے آ کے معافی مانگیں گے؟ اور یہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے آرمی چیف اور DGI کے ساتھ بات کرنی ہے. یہ تو آئے روز الزامات اور بیہودہ الزامات جس طرح سے ان کی جانب سے لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد کیا مل بیٹھنے کی کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ پھر ایسے میں حکومت کی جانب سے ایسی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں جو حکومتی حلقے ہیں ان کی جانب سے فلور آف دی ہاؤس پہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس پہ ہماری نون لیگ سے بھی بات ہوئی. جو نون لیگ کے اہم رہنمائیں اور خاص طور پہ جنہوں نے اس پہ کومنٹ کیا کہ جی مل بیٹھنا چاہیے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خالصتاً ہمارا ذاتی انیشیٹو ہے اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا. میاں نواز شریف جب واپس آئے، مینار پاکستان جلسے سے خطاب کیا، اس وقت انہوں نے یہ بات کی. شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے اور انہوں نے اپنی جو پہلی سپیچ تھی اس میں اس چیز کا اندیا دیا. اور یہ نون لیگ کا یہ ایک جو سیاسی جو ان کا لائحہ عمل ہے، ان کی ترجیحات ہیں، اس میں یہ شامل ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے. اچھا، اس حوالے سے جو ریاست کا جو اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں خود آپس میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو الٹیمیٹلی سیاسی جماعتوں نے ہی بیٹھنا ہے. انہوں نے اس ملک کے سیاسی جو مسائل جو ان تمام مسائل کا جو حل ہے سیاسی طور پہ نکالنا ہے. ہاں، اگر جو PTI یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ مقتدرہ انگیج ہو یا وہ مسلسل ان کی جانب سے، اب تو اس بات کی تصدیق ہو گئی نا کہ مسلسل ان کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم انگیج ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو ریڈ لائن انہوں نے کراس کر لی ہے
اس کے بعد ان کے لیے بھی اب یہ یو ٹرن لینا ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا ہے. اور دوسری جانب جو موقف تھا، جو پہلے دن موقف تھا، جو کور کمانڈر کانفرنس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا تھا 9 مئی کے واقعات کے بعد، اور اس کے بعد جو موقف سامنے آیا تھا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اعلیٰ عسکری قیادت کی جانب سے جو موقف سامنے آتا رہا کہ اس معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس معاملے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، یہ ریڈ لائن جو کراس ہوئی ہے اس میں قانون اپنا آئین اپنا رستہ خود بنائے گا. تو ایسی صورتحال میں مجھے تو آنے والے دنوں میں بھی کوئی انگیجمنٹ نظر نہیں آ رہی. یعنی یہ بات تو تصدیق ہو گئی کہ یہ کوئی انگیجمنٹ ہو ہی نہیں رہی تھی. یہ چاہتے ہیں، وہ جو کہا جا رہا ہے نا فیصل کریم کنڈی کی جانب سے کہ مس بیل کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مس بیل نہیں آنی. اور یہ جو آئے روز ریڈ لائن کراس ابھی بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد مزید یہ جو امکانات اگر سیاست میں جو کہ ہوتے ہیں کسی حد تک، وہ بھی ختم کرتے جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے یہ واضح ان کے لوگوں کو جو انگیجمنٹ کے لیے پیغام بھی لے کر آنا چاہتے ہیں، جو خود ان کے اپنی پارٹی کے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو کہ مینج ہو چکے ہیں، جو کہ پارلیمان میں موجود ہیں، جو مختلف اسمبلیوں میں موجود ہیں، جو خیبر پختونخوا کی حکومت میں موجود ہیں، جو بنیادی طور پہ خود اپنی حیثیت میں، پارٹی کی حیثیت میں نہیں، اپنی ذاتی حیثیت میں انگیج ہو کے جو اس وقت دوسری جانب کھڑے ہیں، اور ان کی جانب پارٹی کا پریشر اپنی جگہ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں، ایک جانب ایک دن ان کا بیان ایک ہوتا ہے، دوسرے دن وہ جا کر تصویر بھی کھنچواتے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور جو دیگر وزراء اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ. تو وہ مجبوریاں، ان کی سیاسی مجبوریاں یہ ان لوگوں کی ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. تو پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاملات تو سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. یہ معاملات تو جو ایک معاشی مشکل جو تھی، ملک اس کرائسس سے نکلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کہتے تھے جی دنیا انہیں تسلیم نہیں کرے گی، امریکہ جو ہے اس کی جانب سے رد عمل آئے گا. امریکہ کہہ رہا ہے ہم تو ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. پھر یہ اسی امریکہ جس پہ الزام لگا رہے تھے، اسی امریکہ سے مدد بھی مانگتے ہیں. تو انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر کیا ہوگا. اسی طرح ہی کیا بانی پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں وہ اگر جاری رہتی ہیں، ان کے جو کیسز ہیں یہ اسی طرح ہی چلتے رہتے ہیں، پارٹی کو انتخابی نشان نہیں ملتا، پارٹی کی مشکلات ختم نہیں ہوتی، اپنے لوگ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، لوگ ان کے اپنے ذاتی حیثیت میں انگیج ہونا چاہتے ہیں، انگیج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے عادل، بالکل اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ کا کامنٹ آ چکا ہے حسن. جی